بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک الہامی دین ہے، ایک ریویل ریلیجن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیمات اللہ تبارک و تعالی کے کلام پر، اس کے وحی پر مبنی ہیں۔ اللہ کے کلام میں اس بات کا ارشاد ہے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ عالم ہے، علام الغیوب ہے، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ فرماتا ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ عالم بذات الصدور ہے، یعنی دلوں کا بھید جاننے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب اور شہادہ، جو چیز نظر آ رہی ہے، جو نظر نہیں آ رہی ہے، ان سب کا وہ علم رکھنے والا ہے۔ اللہ نہ صرف علم کا منبع ہے، عالم ہے، علام ہے، بلکہ قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ معلم بھی ہے، وہ تعلیم دیتا بھی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے انسان کو بیان سکھایا، بولنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کی حقیقتیں سکھا دی۔ اگر اللہ عالم ہے اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ معلم بھی ہے، تو وہ انسان کو تعلیم کس طرح دیتا ہے؟ انسان کو تعلیم دینے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وہ اپنے رسولوں کو معلم بناتا ہے، ان کو اللہ علم دیتا ہے جو انسانوں تک پہنچا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ جیسا کہ اس نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پیوریفائی کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب اور کتاب کی حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم بن کے دنیا میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو انسانوں تک پہنچایا۔ رسول خدا کے بعد تعلیم کا یہ سلسلہ آپ کے جانشین مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ اور ان کی اولاد میں ہونے والے ائمہ علیہم السلام کے ذریعہ سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ شیعہ امام اسماعیلی مسلم کے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ in accordance with Shia doctrine, tradition and interpretation of history, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam designated and appointed his cousin and son-in-law Hazrat Maulana Ali Amirul Mu'minin alayhi salam to be the first imam to continue the ta'wil and ta'aleem of Allah's final message۔ کوئی آپ کے بعد ائمہ علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تعلیم کی تعلیم اور تعویل دونوں جاری رہی۔ ہمارے اماموں نے ہر دور میں خود اور اپنے دائیوں اور پیروں کے ذریعے اور آج مختلف علمی اداروں کے ذریعے دنیا بھر میں تعلیم دینے، اس علم کو پہنچانے کے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری جماعتوں کی دینی، اخلاقی اور روحانی نشو و نما انہی تعلیمات اور انہی علم کے ذریعہ سے ہوتی ہے جو زمانے کے امام کے ذریعے، امام زمان کی طرف سے مختلف اداروں کے ذریعے ہمارے جماعتوں تک پہنچتی ہے۔
ہماری جماعتوں کی مذہبی تشکیل، جو ان کی ریلیجیس فارمیشن ہے، ان کی نگرانی خود زمانے کے امام کرتے ہیں، اور ان کی مولا کی رہنمائی میں، مولا کی نگرانی میں یہ علم مختلف صورتوں میں، جیسے کہ ٹیچنگ، پریچنگ اور پبلیکیشن کے ذریعے جماعتوں تک پہنچتی ہے۔ ہماری جماعت کے ہر والدین کو یہ بات یقینی بنا لینی چاہیے کہ ان کے بچے باقاعدگی سے مذہبی تعلیم حاصل کریں۔ بچوں کی دیگر سرگرمیوں کے بہانے بچوں کو مذہبی اسکول سے، آری سینٹر سے، بیت العلم سے دور نہ رکھیں۔ شاید اس وقت آپ کو ایسا لگتا ہو کہ آپ یہ کوئی اچھا فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہیں مذہبی تعلیم سے دور رکھتے ہیں، مگر مستقبل میں جا کر اس کے لیے آپ کو بھی افسوس کرنا ہوگا اور آپ کے بچوں کو بھی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے ہمارے بچوں کو بہت نقصان ہوگا۔ انہیں زندگی کا مقابلہ کرنے میں، اپنے آپ کی شناخت میں، زندگی کو سمجھنے میں، ایک بیلنسڈ لائف زندگی گزارنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مکمل انسان بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک بہت اہم حصہ ان کی زندگیوں میں سے مس ہو جائے گا، دور رہ جائے گا۔ ہم نے بہت سے ایسے والدین کو بعد میں افسوس کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو بعد میں آ کے ہمارے پاس روتے رہے کہ کاش ہم اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں مذہبی تعلیم دلواتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے کہ آج ہمارے بچے اپنی زندگی سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے بچے مجبوراً ایک کھوکھلی اور بے معنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را اپنے بچوں پر ایسا ظلم نہ کریں۔ کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ ہمارے وجود کا دو حصہ ہے، ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے، ایک ہمارا جسمانی پہلو ہے، ایک روحانی پہلو ہے، اور ایک مکمل انسان بننے کے لیے تمام ظاہری اور باطنی حصوں کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے اور اس کی طرف بھرپور توجہ دیں۔ ہماری جماعت میں جو لوگ بھی مذہبی تعلیم کے اس سرگرمی میں، اس کام میں کسی بھی مرحلے میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، وہ ہمارے ماضی کے دائیوں اور پیروں والا کام انجام دیتے ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اسماعیلیہ ایسوسیشن، دیٹ از طریقہ بورڈ ٹوڈے، اسماعیلیہ ایسوسیشن از دا چیف سکسیسر اور فارمر اسماعیلی دائز اینڈ مشنز، کہ اسماعیلیہ ایسوسیشن طریقہ بورڈ ہمارے ماضی کے دائی اور مشن کے حقیقی جانشین ہے، اور جو لوگ اس ادارے سے منسلک، اس سے متعلقہ جتنے بھی کام ہے اس میں کسی بھی مرحلے میں خدمات انجام دیتے ہیں، وہ ایک بہت ہی اعلیٰ پیمانے کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں امام کے بعد اعلیٰ ترین درجہ کون سا ہے؟ پیروں کا ہے، حجت کا ہے، اور یہ کوئی سیکولر نہیں بلکہ ریلیجیس درجہ ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مذہبی تعلیم اور مذہبی سرگرمیوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا کتنا اہم ہے۔ ہم جانتے ہیں تعلیم کے شعبے سے منسلک افراد، خاص طور پر جو لوگ ٹیچنگ کا کام کرتے ہیں، مولا نے فرمایا کہ امام ان کو ہمارے جماعت کے لیڈرز کے طور پہ سمجھتے ہیں۔ ٹیچرز کو اپنا معیار مسلسل بلندتر کرتے رہنا چاہیے، پروفیشنلزم کی بہت ضرورت ہے، اپنے آپ کو کنٹینیوسلی اپ گریڈ کرتے رہیں۔ پروفیشنلی ٹرین ٹیچرز کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، I am looking forward in particular to the time when our secondary curriculum will have been completed and will be taught by professionally trained teachers. Observe around you what has happened in many parts of the world where teachers are dealing in matters of faith where they are not educated properly to do so. اگر ہم آنرری خدمت انجام دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری خدمت کی کوالٹی میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق آئے، ہماری کمٹمنٹ میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق آئے۔ ہم پروفیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں، آنرری لیول پہ کام کر رہے ہیں، ہماری خدمت کا معیار اور ہمارا کمٹمنٹ ہمیشہ
ایک جیسا ہونا چاہیے. ایک لمحے کے واسطے سوچیں کہ جو خدمات ہم انجام دے رہے ہیں ٹیچنگ کا خاص طور پر یا فیتھ سے ریلیٹڈ، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. زمانے کے امام اپنے روحانی بچوں کی دینی، اخلاقی اور روحانی نشو و نما کے لیے ان کو مولا نے ہمارے حوالے کیا ہے. کتنا ٹرسٹ اور کتنا کانفیڈنس زمانے کے امام کا ہم پر ہوگا اور ہمیں اسے کس طریقے سے پورا کرنا چاہیے. اس لیے مولا نے اپنے پچھلے جامع میں اپنے ارشاد میں اس ادارے سے، اس فیلڈ سے کام کرنے والوں کو، ان کے کام کو مولا نے ایک سیکریڈ ڈیوٹی، ایک مقدس فریضہ کے نام سے یاد کیا ہے. مولا نے فرمایا یور آئیڈیلز شوڈ بی ٹو ڈیووٹ موسٹ آف یور ٹائم ٹو دا سروس آف اسماعیلی فیتھ اینڈ یو شوڈ کنسیڈر دا ورک allotted to you your sacred duty and perform it to the best of your abilities. ٹیچرز بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. جو تعلیم بچوں کو دینا چاہتے ہیں اگر ہم خود ان پر عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے تعلیم کو بہت ہی زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں. جو لوگ خود پریکٹس کرتے ہیں، جو لوگ خود ان پہ عمل کرتے ہیں، ان کو پھر زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. کہتے ہیں ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز. اور جو تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اگر ہم خود اپنی زندگیوں میں ان کو اپناتے ہیں تو ہم خود اپنی زندگی کو کتنی زیادہ میننگ فل بناتے ہیں اور کتنی زیادہ قیمتی بنا سکتے ہیں، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. مولانا حاضر امام ہم سب کو اس خدمت کو اس طرح انجام دینے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائیں جس طرح مولا خود چاہتے ہیں، اور اس خدمت کے نتیجے میں ہم سب کو اپنی زندگیوں میں بھرپور روحانی خوشی حاصل ہو. آمین. شکریہ. یا علی مدد.